تعالیٰ ان کی کوششوں کو بہرحال کرے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ بڑی عمدہ خدمت ہے کسی مریض کی اس طرح اعانت کرنا، مدد کرنا۔ اچھا، پیسوں کا معاملہ جہاں تک ہے تو اس کا ایک اصول اگر سب ذہن نشین کر لینا تو مسئلہ ہر معاملے میں آپ کو یہ کام دے گا۔ اس کا اصول یہ کہ چندہ جس مد میں کیا جائے اسی مد میں، مد مانے عنوان، جس مقصد کے لیے کہہ کر جس مد میں کہ ہم کو فلاں کام کے لیے چندہ دو، تو اب اسی کام میں چندہ خرچ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خرچ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جیسے مدرسے کی تعمیر کے لیے چندہ کیا اور لگا دیا مسجد کی تعمیر میں تو گناہ گار ہوگا۔ مسجد کی تعمیر میں چندہ دو اور اس سے بنا دیا مدرسہ یا کوئی اور کار خیر کر دیا تو اس کی اجازت شریعت نہیں دے گی۔ جس کام کے لیے مخصوص کیا اس میں۔ تو اب چونکہ انہوں نے اس مریض، اور مریض بھی مخصوص ہے اسی مریض کے علاج کے لیے چندہ دو، اب اس کو علاج کی ضرورت نہ رہی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب یہ واجب ہے کہ جس سے چندہ لیا اسی کو دوبارہ دے دے، اسی کو جن جن سے چندہ لیا، جتنا جتنا چندہ لیا ان کو واپس لوٹا دیں۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی اجازت دیتا ہے یا جو اجازت دیتا ہے کہ بھئی ان کو آپ مسجد کے چندے میں ڈال دو یا فلاں یا کسی اور مریض کو اس کی دوا دلا دو وغیرہ، اگر وہ اب ان کی چونکہ اسی کی ملک پر باقی چندہ جو چندہ دہندہ کی ملک رہتا ہے، جس نے دیا اسی کی ملک رہتا ہے، تو یا تو اسی کو لوٹا دیں یا اس سے اجازت لے لیں کہ ہم اس کا اب کیا کریں، تو وہ جیسا کہے ویسا کر لیں، جبکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کسی خرچ کا وہ بتائیں تو اس پر آپ عمل کیجئے۔ اچھا، اس سوال میں ایک لفظ آیا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ جملہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ یہ عام طور پر بولتا ہے کہ فلاں اللہ کی رحمت کو پہنچا، یہ خبریہ جملے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ کون اللہ کو پیارا ہوا، کون رحمت کو پہنچا اور کون عذاب میں پھنسا۔ مرنے والا کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ جیسے کہ اس طرح کی روایات ہیں کہ کسی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما دے عیادت کے لیے گئے تھے اور کوئی صحابی غالباً نزعہ میں تھے اور ان کی امی نے یا کسی نے کہا کہ تم کو جنت مبارک ہو، اس طرح کا کوئی جملہ فرمایا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ان کی اصلاح فرمائی۔ یا تو یہ کہ یہ خبر نبی دے سکتا ہے، تم نے کیوں دی؟ یا یہ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ جنت میں چلے گئے اور تم نے مبارکباد پیش کر دی وغیرہ۔ تو اس لیے وہ اللہ کو پیارا ہوا یا اللہ اس سے ناراض تھا، اس کی ہمیں تمہیں خبر نہیں ہے۔ تو یہ جملہ بھی غلط ہے، اللہ کو پیارا ہوا۔ یہ جملہ بھی غلط ہے کہ فلاں اللہ کی رحمت کو پہنچا۔ تو اس لیے جملہ دعائیہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہنچے یعنی پہنچ جائے، اللہ کی رحمت کو پہنچ جائے یا اللہ کو پیارا ہو جائے، یا یہ کہہ دیا جاتا کہ اس مریض کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو یہ صحیح ہے۔ اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا، یہ صحیح نہیں۔ جیسے کہ بچے کو بھی باپ جب فوت ہو جاتا نا تو بچوں کو بولتے ہیں کہ تمہارے والد حج کو گئے، یا آپ بولتے ہیں کہ تمہارے والد جنت میں چلے گئے، تو یہ جملے بھی نہیں ٹھیک، غلط جملے، ان سے بچنا چاہیے۔ مرحوم کے بھی دو معنی ہیں، مرحوم نے رحمت کیا گیا، رحمت کیا جائے، جی جی۔ اب جیسے مرحوم کہتے ہیں، مرحوم فلاں مرحوم، تو اس میں بھی مرحوم کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یعنی کہ یہاں جب عام لوگوں کے لیے ہم مرحوم کہتے ہیں نا تو یہ بھی دعائیہ لفظ ہے، مرحوم، میرے والد مرحوم، تو اس کا مطلب یہ کہ میرے والد پر اللہ رحمت فرمائے، یہ مرحوم کہنا ایک دعا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ رحمت کیا گیا، میرے والد مرحوم جن پر رحمت کی گئی،
تو یہ مانا لوں تو یہ غلط ہو جائے گا کہ میرے پاس کون سا ایسا ذریعہ کہ مجھے کنفرم ہو گیا کہ میرے والد پر رحمت کی گئی. تو کی گئی نہیں، کیا جائے. یہ تھوڑا سا فرق ہے، اور تھوڑا فرق نہیں، بہت بڑا فرق ہے. اس کو مطلب محلوظ رکھتے وہ اپنے مطلب یعنی کہ جملوں کی اصلاح ہونی چاہیے. تو ہمارے ہاں تو خیر یہ تو بہت یہ کہنا چاہیے بڑی بے احتیاطی ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی نے احیاء العلوم میں تو اس سے زیادہ مطلب محتاط یعنی کہ جملوں کی ترکیبیں ارشاد فرمائی ہیں. جیسے کہ کچھ اس طرح کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ کی عیادت کے لیے دوسرے بزرگ حاضر تھے، اور ان کا بھتیجا آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کر کے اس کو مخاطب کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس کو بیٹا مت کہو، یہ تمہارا بھتیجا ہے. اس طرح کے یعنی کہ منقولات جو ہیں یہ احیاء العلوم وغیرہ میں یعنی کہ اتنے بزرگان اتنی احتیاط کرتے تھے. آج میں نے روزہ رکھا تھا، اگر میں یہ کہوں آج انشاءاللہ میں نے روزہ رکھا تھا، یہ جملہ درست ہے یا نہیں؟ کوئی بتائے گا؟ آج انشاءاللہ میں نے روزہ رکھا تھا. شاید کنفیوز ہو گئے آپ. یہ جملہ درست اور زیادہ درست ہے. وہ ایسے کہ ویسے تو انشاءاللہ ماضی کے مستقبل کے لیے بولتے اللہ نے چاہا تو، لیکن روزہ کی کنفرمیشن کسی کے پاس نہیں ہے، یقینی اطلاع نہیں ہے کہ یہ قبول ہوا یا نہیں. تو اس لیے انشاءاللہ میرا روزہ تھا کہ اگر اللہ نے قبول کیا تو آج میرا روزہ تھا، یہ مانا. مگر اب چونکہ ہمارے عرف نہیں اس طرح کے جملوں کے، اگر اس طرح بولیں گے، اب میں بولوں گا انشاءاللہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، تو دوسرا جو اہل علم بھی ہوگا، عالم ہوگا، عربی جانتا، وہ تو مجھ پر ہنسے گا کہ یار یہ سنا تھا جاہل ہے، آج تصدیق ہو گئی. تو وہ تصوف کا یہ نقطہ نہیں سمجھ کر بدگمانی میں پڑے گا، حالانکہ یہ درست ترین جملہ ہے، مگر آپ بول نہیں سکتے. تو اس لیے میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ احیاء العلوم پڑھا کریں. آپ نے کتنا ہی علم دین حاصل کر لیا، بہت اچھی بات ہے، بھلے مفتی بن گئے، اللہ اور برکت ہے. جب تک یہ تصوف کی کتب نہیں پڑھیں گے نا، احیاء العلوم ہے، قوت القلوب ہے، کیمیا سعادت ہے، منہاج العابدین ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کتب میں سے ان کتب کا مطالعہ نہیں کریں گے نا، مجھے مطلب ایسا لگتا ہے کہ ادھورے شاید رہیں گے. ان کا آپ فتح رضویہ کو دیکھ لیں، فتح رضویہ شریف میں جگہ جگہ وہ آپ کو ملیں گے حوالے احیاء العلوم کے اور تصوف کے، مدنی پھول ملیں گے. تو اعلیٰ حضرت تو ہر فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. تصوف میں تو دیکھو تو بہت بڑے صوفی تھے، علم میں دیکھو تو بہت بڑے عالم تھے، افتاء میں دیکھو تو زبردست مفتی تھے، حدیث کے معاملے میں دیکھو تو ان جیسا محدث کسی ماں نے اب تک ان کے بعد جنا ہی نہیں ہے، تفسیر میں دیکھو تو ان جیسا مفسر نظر ہی نہیں آتا. تو ہر فن میں ماہر تھے میرے آقا اعلیٰ حضرت. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. الحمدللہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز وجل. تو اس لیے جتنے بھی درس نظامی کرتے ہیں ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں یا جہاں بھی مطلب پڑھتے ہیں علم دین، ان سے میری عاجزانہ التجا ہے کہ ذرا احیاء العلوم وغیرہ کھول کر آپ دیکھ لیں. میں صحیح بولتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اپنی علمیت کے غلبے کا اور کوئی احساس ہوگا نا، وہ سب پانی ہو جائے گا اس کو پڑھو گے تو، اور اتنی باطنی اصلاح ہوگی.
باطن کی تو میل کچیل جو ہے نا وہ کھرچ کر جیسے امام غزالی صاف کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ لگے گا یار یہ تو مجھے ہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ ساری باطنی بیماریاں میرے